السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پچھتاوا ہے یا عمران خان صاحب سے انتقام؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں روزانہ نت نئے انکشافات کر رہے ہیں۔ اب کئی انکشافات کیے ہیں، کئی اعترافات کیے ہیں، اور سب سے بڑا اعتراف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے جیل بھیج کر اور اس کے بعد جلاوطن کر کے زیادتی کی گئی۔ نواز شریف کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو تازہ ترین انکشافات ہیں ان کے مطابق پاکستان کے مسائل تب حل ہوں گے یا پاکستان میں تب بہتری آ سکے گی، حالات تب بہتر ہوں گے جب نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ شہباز شریف سے بقول ان کے ملک نہیں چل رہا، اور عمران خان صاحب منافق ہیں، جھوٹے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ڈرپوک ہیں، بات نہیں کرتے، ملک چلا نہیں پاتے۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ نکمہ ہیں۔ یہ ٹوٹل ان کی جو تازہ ترین ان کے اعترافات یا انکشافات ہیں، جو شاہد میتلا نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور ملاقات کی دوسری قسط، یہ جو فروری کی ملاقات تھی تو اس کی دوسری قسط انہوں نے جاری کی ہے، اور ابھی وہ جاری ہے، ابھی اگلی قسط اور بھی آئے گی۔ لیکن یہ کافی تہلکہ خیز ہے، کیونکہ یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال جو ہے اس کے اوپر باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی وہ ملاقات جو انہوں نے فیض حمید کے کہنے پر 2 بار عمران خان صاحب سے کی، اس کا ذکر ہے۔ 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے معاملات سیٹل ہو چکے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب کی جو ہوتی ہے منافقت کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، اور پھر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے متعلق بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے زبان کھولی ہے۔ جج صاحبان کو انہوں نے ڈرپوک کہا ہے، اور وہ جو فیصلہ 63A والا تھا، اس 63A والے فیصلے کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان اس فیصلے کی وجہ سے بحرانوں کا شکار ہے۔ طویل گفتگو ہے، کافی ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبان سے چیزیں آ رہی ہیں، جو سورسز سے خبریں ہم دے رہے ہوتے تھے اس سے زیادہ خبریں ہیں اس میں، لیکن جو بڑی خبریں، جو خاص طور پر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب جب لانگ مارچ کر رہے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب کہ کا ایک وفد عمران خان صاحب نے بھیجا تھا حکومت کو، راجہ پرویز اشرف کی میزبانی میں اس وفد نے ملاقات کی تھی۔ اس میں ادھر حکومت کے نمائندے خورشید شاہ صاحب تھے، رانا ثناء اللہ تھے، ایاز صادق صاحب تھے، ادھر سے شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے، اور اسد کیسر تھے، وہ آئے تھے، اور اس میں انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ واپس کر لیتے ہیں، آپ ہمیں انتخابات کی تاریخ دے دیں۔ تو حکومت نے انکار کر دیا تھا کہ اب انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ میں نے آپ کو خبر دی تھی، اس کی بھی آج جو چھپا ہے شاہد میتلا صاحب کا آرٹیکل جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ گپ شپ پر، اس میں اس کی تصدیق ہے۔ اب وہ واقعات جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے لکھے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہیں، اور زیادہ تر چیزیں جو باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس طرح ہوتی رہی ہیں۔ یعنی اگر یہ ہو کہ جی باجوہ صاحب جو ہے ابھی غصہ نکال رہے ہیں عمران خان صاحب پر اور غصے میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ باجوہ صاحب بے شک اس وقت عمران خان سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چھڈا تو میرا ککھ نہیں، تو میں بھی تیرا ککھ نہیں چھڈنا۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ کرائم پارٹنر تھے، دونوں نے مل کر پاکستان کے اوپر وارداتیں ڈالی ہیں، پاکستان کا آئین توڑا ہے، پاکستان میں وہ جو مینڈیٹ ہے، عوامی مینڈیٹ چرایا، اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور باجوہ صاحب اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بذات خود اعتراف کر چکے ہوئے، ایک بار نہیں کئی بار۔ عمران خان صاحب کا جملہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب اپنا مجھے ووٹ چاہیے ہوتا تھا بجٹ پاس کروانے کے لیے یا کسی قانون کے لیے، قانون سازی کے لیے، تو میں ایجنسیوں کو کہہ کر بندے پورے کرتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اور کئی بار کہہ چکے ہوئے۔ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فروری 2021 کے بعد ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کی۔ فروری 2021 اور مارچ 2021، مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، اور میں آپ کو مارچ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ بہت دور نظر آ رہی عمران خان سے۔ مارچ کے سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کی جیت اس چیز کا ایک کیا کہتے ہیں ایک نمونہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اب اسٹیبلشمنٹ کی وہ والی اندھی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک موقع پر عمران خان صاحب کو سپورٹ دے دی گئی تھی، جب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا تھا، پھر نمبر پورا نہیں ہو رہا تھا تو نمبر پورا ان کو کر کے دے دیا گیا تھا۔ اس وقت فیض حمید صاحب تھے، عمران خان صاحب کے لیے کام کر رہے تھے وہ۔ تو یہ جو انٹرویو ہے اس میں تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوا،
اس حکومت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی، جب یہ حکومت آئی تھی پیپلز پارٹی اور چاہتی تھی کہ اقتدار میں آ کر اور 2023 تک سسٹم کو لے کر جایا جائے۔ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد ہو اور وہیں کا وہیں انتخاب، اسمبلی توڑ کر انتخابات کروایا جائے۔ اس بات پر، اس انڈرسٹینڈنگ پر پھر نہ تمہاری نہ میری والی صورتحال بنی تھی نا، اس انڈرسٹینڈنگ پر دونوں جماعتوں میں ایک اتفاق ہوا تھا کہ الیکشن اصلاحات، خاص طور پر EVM کی جو عمران خان صاحب اصلاح کر کے گئے تھے، قانون بنا کر گئے تھے، اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جو بنا کر گئے تھے، وہ ووٹ بھی عجیب و غریب تھا، ووٹ ختم نہیں کیا گیا تھا، طریقہ کار کے اوپر وہ تحفظات تھے، تو اس کے اوپر قانون سازی کرنی تھی، نیب کی کچھ ترامیم تھی، تو یہ طے کیا گیا تھا کہ جی چند ہفتوں میں جو ضروری ترامیم ہیں آئین میں، قانون میں تو کر نہیں سکتے تھے، وہ ترامیم کرنے کے بعد اپنا انتخابات کروا لیے جائیں گے۔ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ان کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور باجوہ صاحب کیونکہ آرمی چیف تھے، 9 مئی 2022 کو، اور اس کے علاوہ ملک احمد جو بیچ میں ظاہر ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، تو اس میں ایک چیز طے ہوئی تھی کہ اگر PDM اور اتحادیوں کی حکومت بجٹ پیش کرے گی تو پھر انتخابات ہوں گے 5 اکتوبر کو، اور اگر بجٹ پیش نہیں کریں گے تو 5 ستمبر کو انتخابات ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے DGI نے کہا، DGI سعید ندیم انجم صاحب نے، کہ 25 مئی کو IMF کے ساتھ مذاکرات ہونے، لہٰذا 10 دن روک لیں ان کو، یعنی 19 مئی کو وہ بتا رہے ہیں کہ 19 مئی کو وزیر اعظم کا پیغام لے کر ملک احمد گھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، تو DGI نے کہا کہ نہیں، ان کو روکیں 25 مئی تک IMF کے ساتھ مذاکرات۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں، نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا اور نواز شریف صاحب 10 دن کے لیے مان گئے۔ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے ان دنوں میں جلسے کر رہے تھے، انہوں نے ملتان کے جلسے میں اناؤنسمنٹ کرنی تھی لانگ مارچ کی اسلام آباد کے لیے، جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا، تو 20 مئی کو انہوں نے جلسے میں اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے چپ ہو گئے۔ پھر 22 مئی کو انہوں نے ملتان میں جلسہ کیا، اپنا پشاور میں پریس کانفرنس کی۔ اس دوران وہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دوران شاہ محمود قریشی اور دیگر کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کو بتا رہے تھے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں، لہٰذا آپ نے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک سے بات ہوئی، آپ 10 دن صبر کر لیں۔ تو 22 مئی کو جب عمران خان صاحب، 20 مئی کو انہوں نے اعلان نہیں کیا، 22 مئی کو پشاور میں جب پریس کانفرنس کرنے لگے تو پھر کہتے ہیں میں نے فون کیا شاہ محمود قریشی کو۔ آپ کو یاد ہوگا جب 22 مئی کو عمران خان صاحب پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت شاہ محمود قریشی کو ایک فون آیا تھا، اور قریشی صاحب آہستہ سے عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا نہیں کرنی بات، ان پر اعتبار نہیں کرنا آپ۔ اور عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی ہمیں 3 دن کا کہہ کر ہمیں جو ہے وہ آسرا دیا جاتا رہا اور ہمیں جو ہے وہ ٹالا جاتا رہا، بیسیکلی انہوں کا لفظ تھا کہ شاید ہمیں دھوکہ دیا جاتا رہا ہمارے ساتھ۔ تو وہ فون باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں میرا فون تھا، میں نے فون کیا تھا کہ جی وہ 22 مئی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے 25 مئی کا، بلکہ خبریں چل گئی ہوئی تھی پہلے سورسز سے کہ 25 مئی کو عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کریں، لیکن بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کر لی۔ پھر جس دن لانگ مارچ تھا اس دن PTI والے، پھر میں نے جہاز اپنا ہیلی کاپٹر دیا، اور ہیلی کاپٹر اپنے ہی ہیلی کاپٹر پر جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو بھیجا، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی راجہ پور اشرف کے ہاں، اس میں شاہ محمود قریشی وغیرہ جو تھے، جو اس وقت کی میری خبر تھی، اس میں یہ تھا کہ شاہ محمود یعنی PTI والے کہہ رہے تھے کہ یار اکتوبر میں انتخابات ہونے 2023 میں، تو آپ اسے 1-2 مہینے پہلے کی تاریخ دے دیں، ہم لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، ہم منا لیں گے عمران خان صاحب کو۔ اس وقت مسلم لیگ نون، رانا ثناءاللہ وغیرہ کسی حد تک تیار تھے، لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ بھی پہلے آپ کو انتخابات نہیں ملیں گے، یہ میری ٹوٹل خبر تھی۔ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوئے لیکن بات نہیں بنی، اور پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئے، اور لانگ مارچ ان کا ہو گیا ناکام، ظاہر ناکام ہی ہونا تھا۔ 25 مئی والا لانگ مارچ آپ کو یاد ہے کہ پھر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کی سہولت کاری کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ پورا، یعنی وہ فنیشنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ پھر عمران خان صاحب جو ہے اپنا ڈی چوک سے پیچھے سے پھر واپس ہو لیے تھے۔ ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دوسرا ایشو
عدلیہ کے متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ میں عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے ججز کی، تو وہ اس پر وہ جو بات کر رہے ہیں باجوہ صاحب، کیونکہ باجوہ صاحب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جج بہت ڈرپوک ہیں ہمارے، ٹک ٹاک تک سے ڈرتے ہیں فیصلہ دیتے ہوئے، یعنی کوئی ٹک ٹاک نہ بن جائے۔ اور پھر بہرحال انہوں نے کہا کہ جو بنی گالہ کا معاملہ تھا وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے کہ بنی گالہ کے معاملے میں تو عمران خان نااہل ہو رہے تھے، میرے پاس دوڑے دوڑے آئے فیض حمید صاحب، اور فیض حمید نے کہا کہ جی عمران خان صاحب تو نااہل ہو جائیں گے، تو اس کو کس طرح بچانا ہے، بنی گالہ میں ان کے پاس ڈاکومنٹ تو ہیں نہیں، وہاں کے جتنے بینکس ہیں جہاں سے پیسے پوسے آتے رہے وہ تو سارے بند ہو گئے، تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی اگر نااہل کر دیا گیا تو پھر ملک کون چلائے گا، اتنی محبت تھی ثاقب نثار کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ویسے میں حیران ہوں باجوہ صاحب کی دانش پر، فہم و فراست پر، اور ثاقب نثار پر، یعنی ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان، ایک ایٹمی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ایٹمی ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی وہ عمران خان صاحب کے اتنے گرویدہ تھے کہ پورا سسٹم انہوں نے اجاڑ کے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ مالی ہمارا ٹھیک ہے، ہمارا باغ جو ہے اجڑا ہوا ٹھیک کر دے گا، پہلے شہر جلا دو پھر یہ بنا دے گا۔ وہ بھائی جس کو بنانا آتا ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب صرف اور صرف ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، انتشار پیدا کر سکتے ہیں، افراتفری کر سکتے ہیں۔ عمران خان تعمیری ذہن کے آدمی نہیں ہے، تعمیری ذہن کا آدمی ہمیشہ صلحجو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ دشمن کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا عادی ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو اپنوں کو الگ کرتے ہیں، پھر عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے عمران خان صاحب کو تو نااہل نہیں کیا، اس کو تو کلین چٹ دے دی اپنے ہاتھ سے ڈاکومنٹس بنا کر، مگر پھر انہوں نے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنا دیا بیلنس کرنے کے لیے، پھر جہانگیر ترین ہو گئے۔ بہرحال اس میں حمزہ شہباز کا قصہ بھی ہے کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نے جب شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا تو میں نے شہباز شریف کی کلاس لی اور وہ چپ کر کے بیٹھ کر سنتے رہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے چپ کر بیٹھ کر سنتے رہتے، ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے مائنڈ نہیں کرتے۔ سلمان شہباز جو ہے کہتے ہیں وہ حمزہ شہباز کی نسبت بہت تیز ہے، لیکن جو اگلی چیز ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ، جس کی وجہ سے پنجاب سے حمزہ شہباز کی حکومت کا خاتمہ ہوا، پرویز الہی حکومت میں آئے، اور جس کی وجہ سے آج کا یہ بحران ہے، کیونکہ پرویز الہی حکومت میں نہ آتے سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 63A کی تشریح کی دوبارہ تشریح کر کے یا آئین کو ری رائٹ کر کے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہ کرتی اور حمزہ شہباز کے جو 25 منحرف ارکان کے ووٹ مائنس نہ کیے جاتے تو پھر یہ بحران نہ پیدا ہوتا۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ رہتے، اور پھر صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی اور اسمبلی نہ ٹوٹتی۔ جب پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں ٹوٹنی تھی، تو جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی تھی تو پاکستان میں یہ بحران آنا ہی نہیں تھا جو آج کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم، پورا ملک پریشان ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بحران جو ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بحران جو ہے، یہ بحران اس فیصلے کی وجہ سے ہے۔ صدر کے ساتھ جو 2 ملاقاتیں تھیں اس کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے جو پہلی ملاقات تھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ حکومت گرا دو، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں حکومت نہیں گراتے، حکومت کیسے میں گراؤں گا، آپ کے پاس ووٹ ہے، آپ کے پاس اپنا آپ جائیں پارلیمنٹ میں جا کر اس حکومت کو گرائیں، 2 ووٹوں کی اکثریت سے حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے صدر کو بھی کہا کہ اس کو پہلے صدر ملاقات میں اندر نہیں تھا، بعد میں بلایا، میں نے کہا اس کو سمجھاؤ، تو نہیں سمجھا، تو پھر جا کر کہتے ہیں جی میں نے سمجھا کہ عمران خان جب مجھے ملے گا نا تو پھر گلے شکوے کرے گا، کیونکہ باہر تو مجھے گالیاں دیتا پھر رہا تھا، میر جعفر، میر صادق، کہتے ہیں مجھے ملا نارملی جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو تھوڑی میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں، میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد یہ ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی، ایک اور ملاقات جنرل فیض حمید کے کہنے پر میں نے ان سے کی، اس ملاقات میں کہتا ہے پھر وہ غصے پر ختم ہوئی، پھر میں نے اس کو کہا کہ تم اگر باز نہیں آؤ گے، زبان بند نہیں کرو گے، مجھے گالیاں دینا چپ بسے باز نہیں آؤ گے تو پھر تم بھی، وہ سوال تھا بیسیکلی شاید میرے تک، کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں کہا کہ تم پلے بوائے رہے ہو، تو کہتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا تھا، ملتا تھا تو وہاں نارمل تھا، باہر گالیاں پبلک میں گالیاں دے رہا تھا، تو میں نے اسے غصے میں کہا کہ اور چپ نہیں کرو گے نا تو پھر میرے پاس بھی تمہارا بہت کچھ ہے، تم بھی پلے بوائے رہے ہو۔ تو کہتا ہے پھر ہمارے پاس بھی بہت کچھ تھا، تو یہ میں نے اس کو کہا کہ اگر پھر کوئی چیز تمہاری باہر آ جائے
تو پھر تم نے گلا نہیں کرنی۔ اب یہ سوچیں، میں صرف اس پوائنٹ پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ایز اٹ از، میں نے کوئی الفاظ کا تھوڑا بہت کوئی آگے پیچھے ہوگا، لیکن بات کا مطلب وہی ہے جو باجوہ صاحب فرما رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر باتیں سچ ہیں، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب کیا کہتے ہیں، وہ راز فاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے اوپر مل کر جو ڈاکے ڈالے تھے نا، اس کا راز فاش کر رہے ہیں، اور پھر یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے نکال کر باہر پھینک کر عمران خان جیسے شر پسند، انتشار پسند بندے کو وزیر اعظم بنا کر اب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے کچھ نہیں ہونا، بڑے میاں صاحب آئیں گے تو حالات بہتر ہوں گے۔ یہ ہے ان کی سوچ، یہ ہے ان کی اپروچ۔ یہ اس طرح ملک کو چلا رہے تھے، یہ اس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، یہ اس طرح گملوں میں لیڈر اگا رہے تھے، اور پھر آج پھر کھڑے ہو کر سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں جو حقیقی سیاستدان ہیں۔ انہوں نے کیونکہ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ججز ہوں، چاہے ریٹائرڈ جرنیل ہوں، وہ جہاں بیٹھتے ہوں کہتے ہیں سیاستدان تو ناکام، اور کرتے خود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔